باقی جو انسان کو یہ خیالات آتے ہیں نا سائیکولوجیکلی انسان کو ریگریٹ ختم نہیں ہوتا یا گلٹ ختم نہیں ہوتا یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کے وسوسے ختم نہیں ہوتے، تو اس کے لیے ایک علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا صحیح۔ اور اس کو اگر 100 دفعہ کوئی شخص پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ، صحیح۔ لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنا اس طرح نہیں ہے کہ آپ بس پڑھتے جائیں، یہ ہے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اصل میں کیا ہے؟ حول کا معنی بھی قوت ہے اور قوت کا معنی بھی قوت ہے۔ لا حول ولا قوت، یوں کہہ لیجئے نہ کوئی اجتماعی طاقت نہ کوئی انفرادی طاقت الا باللہ، سوائے اللہ کے، یا نہ گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ نیکی کرنے کی طاقت الا باللہ، یعنی یا تو ایک کو پازیٹیو بنا لے، ایک کو نیگیٹو بنا لے، یا ایک کو اجتماعی ایک کو انفرادی۔ اب اللہ کے سامنے اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے نا، اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ سوچے اور سوچ کے اپنے اللہ کے سپرد کر دے، یا اللہ میری تو کوئی طاقت نہیں، نہ انفرادی نہ اجتماعی، الا باللہ، ہاں تو عطا فرمائے طاقت تو ہو سکتی ہے۔ یوں میں اس کو کہتا ہوں یہ بے بسی کا کلمہ ہے۔ بے بس آدمی اپنے اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرے اس کلمے کے ذریعے، صحیح۔ تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا تھا نا مجھے وسوسے آتے ہیں، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، تیرے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تیرے 100 مسئلے حل کر دے گا۔ آپ اندازہ کریں ایک شخص کے 100 مسئلے ہوتے نہیں ہیں، 2 نہیں تو 4، 4 نہیں تو 6، 6 نہیں تو 8، اس سے زیادہ مسئلے تو کسی کے ہوتے ہی نہیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے وسوسے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور وسوسے، جب حدیث میں اس کا لفظ وسوسے آتا ہے تو میں اس کا سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، تو جتنے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہر اعتبار سے بہترین ہے، لیکن بعض تو بالکل ایسے ہیں جیسے وہ تیر بہدف ہے۔ کیا بات! اور یہ شیخ اس کو جنت کے خزانوں میں سے بھی، بالکل، اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بھی قرار دیا، اور جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے۔